نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 98 پڑھیں گے۔ باب عظۃ الامام النساء وتعلیمہن، یہ باب اس بارے میں ہے کہ امام کا عورتوں کو بھی نصیحت کرنا اور تعلیم دینا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن ایوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم او قال عطاء اشهد على ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مردوں کی صف سے عورتوں کی جانب نکلے اور آپ کے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فظن انہ لم یسمع النساء فوعظہن وامرہن بالصدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ شاید عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، اس لیے آپ نے انہیں نصیحت فرمائی اور صدقہ و خیرات دینے کا حکم دیا۔ فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه، تو کوئی عورت اپنی بالی اور کوئی اپنی انگوٹھی ڈالنے لگی اور حضرت بلال ان زیورات کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ قال ابو عبد اللہ وقال اسماعیل عن ایوب عن عطاء وقال عن ابن عباس اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو اسماعیل نے ایوب سے، انہوں نے عطاء سے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا۔ حضرت ابن عباس نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں۔ عورتوں کا عیدگاہ جانا سنت نبوی سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم عید کے دن حائضہ عورتوں اور پردہ نشینوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہوں اور دعا میں شامل ہوں۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں عیدگاہ جاتی تھیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جنہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی، یعنی حائضہ عورتیں بھی، انہیں بھی عید کی خوشی اور دعا میں شریک ہونے کے لیے لے جایا جاتا تھا۔ عورتوں کا عیدگاہ جانا نہ صرف حدیث سے ثابت ہے بلکہ فقہا نے بھی اس کی اجازت دی ہے، مخصوص شرائط کے ساتھ بے پردگی اور بے حیائی بہرحال ممنوع ہے، مگر سنت نبوی کی مخالفت کرنا کسی طور پر درست نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے اصولوں کو سمجھ کر عمل کریں، نہ کہ اپنی رائے کو دین پر مقدم کریں۔